अक्टूबर 13, 1948 को लायलपुर विच इज़ नाउ नोन एज फैसलाबाद में मौसीकी का वो आफताब तुलू हुआ जिसकी शान और शौकत आज तक फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में बरकरार है और शायद हमेशा बरकरार रहेगी। ये तारीख़ द सिंगिंग बूढ़ा वॉइस ऑफ द ईस्ट और शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का यौम विलादत है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान फैसलाबाद और पंजाब इन जनरल में जाने माने कव्वालों में से थे। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान का अपने बेटे नुसरत को लेकर ज़िंदगी में ख्वाब उन्हें एक डॉक्टर बनाने का था, लेकिन नुसरत बचपन से मौसीकारों और मौसीकी की महफ़िलों में बड़े हुए। 6 साल की उम्र से अपने वालिद के हमरा इन्होंने रियाज़ करना शुरू कर दिया और जब नुसरत ने होश संभाला तो इनके अहले खाना को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी का महवर व मरकज़ मौसीकी है और उन्हें भी अपने वालिद की तरह और अपने आबा व अजदाद की तरह जो पिछली 6 सदियों से कवाली के फ़न में अपने जौहर मनवा रहे थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को भी अपने ख़ानदान की तरह कवाली में अपना लोहा मनवाना था। उन्नीस सौ 60 की दिहाई में अपने वालिद की वफ़ात के बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी तालीम और रियाज़ का सिलसिला अपने चचा उस्ताद मुबारक अली ख़ान और उस्ताद सलामत अली ख़ान की सरपरस्ती में जारी रखा और फिर 1970 की दिहाई में इनके चचा के इंतकाल के बाद सरबराही की जिम्मेदारी नुसरत के अपने कंधों पर आई। अब पब्लिक के और आप लोगों के इशार पर वुलवरहैम्पटन के इस खूबसूरत हाल के स्टेज पर तशरीफ लाते हैं शहनशाह कव्वाली जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। इस वक्त तक नुसरत हालांकि अपने फ़न पर बहुत महारत रखते थे, लेकिन ख़ानदान की 600 साल पुरानी विरासत और सरबराही के बोझ ने, उसके प्रेशर ने इस हीरे को एक ऐसा निखार दिया कि कोहे नूर को भी रश्क आ जाए। आखिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ऐसा कौन सा सहर था कि आज तक दुनिया उन्हें कव्वाली जॉनरा के साथ एसोसिएट करती है और आज तक लोग उनके गीत गाते और सुनते हैं। आई एम अब्दुल अहद एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू खाला 19 जुलाई 1985 को बरतानिया में वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक आर्ट एंड डांस नाम का वोमैट नाम का एक सालाना फेस्टिवल जारी था, जिसमें दुनिया भर के फ़नकार रोशनियों से सजे इस फेस्टिवल में अपनी फ़नूनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे थे। इन सब में सबसे नुमायाँ और सबसे यादगार परफॉर्मेंस उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की थी। जिन्होंने घंटों क्राउड को अपने सुरों के सहर में जकड़ कर रखा और दुनिया के हर कोने से आए लोगों पर मुश्तमिल ये मजमा सुबह 4 बजे तक नुसरत की ताल पर झूमता रहा। जब इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइज़र और प्रोड्यूसर पीटर गैब्रियल से पूछा गया कि वोमैट की 30 साला तारीख में उनके नज़दीक सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस किस आर्टिस्ट की थी, तो इन्होंने जवाब दिया कि नुसरत 1985 was perhaps the best performance he had seen at वोमैट। लेकिन आलमी शोहरत के हसूल का ये सफ़र फैसलाबाद के झंग बाज़ार में वाक़या एक छोटे से रिकॉर्डिंग स्टूडियो से शुरू हुआ जिसका नाम रहमत ग्रामोफोन सेंटर था। इनके पहले रिकॉर्ड में इनकी 2 कवालियाँ
یاداں وچھڑے سجن دیاں اور علی مولا علی دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی۔ جہاں پہلے نصرت محض درگاہوں اور آستانوں پر قوالی سننے والوں کو اپنے ہنر سے محظوظ کرتے تھے، وہیں رحمت گراموفون سینٹر میں پبلش ہونے والی نصرت کی کیسٹس کے باعث ان کو ایک وائڈر، ایک براڈر آڈینس سے متعارف کروایا گیا۔ 1980 کی دہائی نصرت فتح علی خان کی میوزیکل جرنی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ 1985 میں برطانیہ میں اپنی شہرت اسٹیبلش کرنے کے بعد انہیں کئی بار سٹی آف آرٹ، جو کہ پیرس میں واقع ہے، وہاں پر بلایا گیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا، اور وہاں استاد نصرت کو وائس آف دا ایسٹ کا خطاب ملا۔ 1988 میں برٹش کمپوزر پیٹر گیبریل نے استاد نصرت کے ساتھ مل کے دنیا کے آرگیوبلی سب سے بڑے، سب سے مائناز فلم میکر مارٹن اسکورسیزی کی فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کو میوزک دیا، اور اس کے بعد ٹم رابنس کی ڈیڈ مین واکنگ اور کوینٹن ٹارنٹینو کی کہانی پر مبنی فلم نیچرل بورن کلرز اور دیگر کئی فلموں میں موسیقاری کے فرائض سر انجام دیے۔ لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کے میوزک ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا بھر میں موسیقاروں، گلوکاروں کو اس فلم کے لیے آزمایا، لیکن جو درد اور جو روحانیت نصرت کی آواز میں تھی وہ انہیں دنیا بھر میں کہیں نہ ملی، کسی گائک کی آواز میں نہ ملی۔ 1990 کی دہائی میں پیٹر گیبریل کی ریکارڈ کمپنی کے پلیٹ فارم سے کینیڈین موسیقار مائیکل بروک کے ساتھ البم مست مست اور نائٹ سانگ شائع کی گئی، جس سے نصرت کی شہرت کئی گنا بڑھ گئی۔ جہاں مغربی دنیا میں نصرت کو اتنی پذیرائی مل رہی تھی، وہیں مشرق میں بھی جاپان جیسے ملکوں میں نصرت کو بہت زیادہ سراہا جا رہا تھا اور بہت پذیرائی مل رہی تھی، اور جاپان میں ان کو سنگنگ بودھا کا خطاب ملا، اور سرحد پار بھارت میں بھی استاد نصرت فتح علی خان کو ایک لیجنڈری سٹیٹس ملا۔ استاد نے بالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں موسیقاری اور گائکی کے فرائض سر انجام دیے، اور تھرو شیئر فورس آف ہیبٹ بالی ووڈ نے نصرت صاحب کے بہت سے کلام چرائے اور بہت سے کلاموں کو اڈیپٹ کر کے اپنے گانوں میں بدلا۔ لیکن نصرت صاحب نے اپنی زندگی میں ہی نکالوں کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے، کچھ ایسی ڈیووشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے، معرفت کی چیزیں، ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کو آئی لو یو کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، تو اس چیزوں سے بڑا افسوس ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان نے بھارتی شاعر جاوید اختر کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک البم شائع کی جس کا نام سنگم رکھا گیا، جس میں آفرین آفرین جیسے بہت مائناز گانے موجود تھے۔ اور نصرت فتح علی خان کے مداحوں میں محض موسیقی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں، بلکہ اداکار عمران خان جیسے سپورٹس مین بھی شامل تھے۔ عمران خان کا بلکہ کہنا یہ بھی تھا کہ پاکستان کی 1992 کی تاریخی ورلڈ کپ فتح میں نصرت کی قوالیوں نے ڈریسنگ روم میں ٹیم کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور نصرت کی قوالی اللہ ہو خاص طور پر فائنل کی جیت کے بعد ہر طرف گونج رہی تھی۔ حالانکہ نصرت نے اپنی زندگی میں اپنے فن کا اور اپنی شہرت کا وہ عروج دیکھا جس کا ثانی شاید دنیا بھر میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر برِ صغیر کے کانٹیکسٹ میں ناممکن ہے، مگر قدرت نے وائس آف پیراڈائز نصرت فتح علی خان کو ہم سے بہت جلدی چھین لیا۔ محض 48 سال کی عمر میں دل کے امراض کے باعث نصرت فتح علی خان دنیا سے چل بسے، اور نصرت کی اس انفارچونیٹ سڈن ڈیتھ نے پوری دنیا میں ان کے مداحوں کو اور ان کے عاشقان کو ایک سوگ کی، ایک غم کی حالت میں مبتلا کر دیا۔
لیکن نصرت فتح علی خان کی اس شہرت اور اس پذیرائی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا ان کا سالوں کا ریاض جس نے انہیں فن کی مہارت پر پہنچایا ان کی کامیابی کی وجہ تھا؟ کیا ان کی 6 آکٹیو رینج آواز جو کہ دنیا میں بہت کم گلوکاروں کو نصیب ہوتی ہے، کیا یہ ان کی مقبولیت اور لانجیوٹی کی وجہ تھی؟ کیا شاعری کا انتخاب، کمپوزیشنز اور ایک اچھی میوزک سینس نے نصرت کو ایک ایسے فینومینل میں تبدیل کر دیا کہ آج تک لوگ ان کی کریشنز کو سن رہے ہیں، ریمیکس کر رہے ہیں اور اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ گلیوں کوچوں میں پرفارم کرنے والے قوالوں سے لے کر کنٹمپریری آرٹسٹ تک نصرت فتح علی خان کا گایا کلام آج بھی پڑھتے ہیں، اور اس سوال کا کوئی ڈیفینٹ آنسر نہیں ہے۔ I mean, all of these things can be contributing factors. ہم بہت ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں as to why نصرت was as successful as he was اور why نصرت's music has such resonance کہ زبان اور سرحدوں کی بندشوں کو توڑ کر کروڑوں کے دل میں نصرت کی موسیقی گھر کر گئی۔ بٹ ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا، کوئی ڈیفینٹ جواب نہیں ملے گا۔ لیکن شاید نصرت کے فینومینن کو ایک بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے ان کے سب سے بڑے فین اور مرحوم امریکی سنگر سانگ رائٹر جیف بکلی نے۔ That's what they do in Pakistan. انہوں نے زندگی میں جب تک نصرت کو نہیں سنا تھا تو ان کا موسیقی اور روحانیت اور ان کی انٹرٹوائننگ کو لے کر ایک بہت مختلف پرسپیکٹو تھا، لیکن نصرت سے تعارف کے بعد جیف بکلی کا کہنا تھا، اینڈ آئی تھنک دس پریکٹیکلی بیسکلی sums up everything we have discussed in this video. Jeff Buckley said, "Then came the voice of Nusrat, part Buddha, part demon and part angel. This is the last voice you'll hear before you die and float away into heaven."